نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کو سنوارنے کی اور ان کے قلوب میں اللہ کی معرفت کا نور ڈالنے کی بھرپور کوشش فرمائی اور بہت حد تک نبی کریم علیہ السلام کو اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام کی اس محنت سے یہ پتہ چلا ہے کہ انسانی قلوب اگر قابو میں آ جائے، اچھے افکار و خیالات کے حامل بن جائیں اور برے افکار و خیالات سے محفوظ ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی صراط مستقیم اور راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کامیابی انہی انسانوں کا مقدر بنے گی جو قلب سلیم کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور قلب سلیم اسی دل کو کہا جاتا ہے جو تکبر و غرور سے، تعلی، تفوق اور برتری کے احساس سے، حسد، کینہ، بغض، عداوت و دشمنی کے جذبات سے محفوظ ہو، جس میں نیت کی درستگی، صبر و شکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت کے جذبات موجود ہوں، وہی دل اللہ کی نگاہ میں قلب سلیم کہے جانے کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ اولاد انسان کے کام آئے گی اور نہ مال انسان کے کام آئے گا۔ کامیاب وہی شخص ہوگا جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے سامان ہیں، آزمائش و امتحان کے طور پر اللہ کی جانب سے عطا فرمائے گئے۔ انسان قلب سلیم کا حامل بنے گا تو اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ یہ حضرات نے پرچی دے رکھی ہے، وہ نیچے چلے گا۔ حضرات مشائخ اور صوفیاء کرام کے یہاں جو مجاہدات کرائے جاتے ہیں، تربیت کی جو محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں، ان سب کا مقصود بھی یہی ہے کہ دل کے اندر سلامتی پیدا ہو، رذائل سے دل پاک ہو اور فضائل سے آراستہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے۔ یہ دعا کون کر رہا؟ نبی کریم علیہ السلام فرما جن کا دل دین پر ثابت قدم ہے، لیکن اس کے باوجود کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، دراصل آپ ہمیں اور آپ کو یہ تلقین کر رہے ہیں، صحابہ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ دل پر نگاہ رکھو، دل کی نگرانی رکھو۔ یہ بہت جلد ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اگر اس کی نگرانی نہ کی گئی، نگہداشت نہ کی گئی تو یہ صحیح راستے سے بھٹک جائے۔ اس لیے آپ دعا کرتے تھے کہ دلوں کو بدلنے والے، یعنی اے
کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ یہ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ کیا آپ کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دعا اسی لیے فرما رہے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو ہم پر اطمینان نہیں ہے؟ آمنا بک وبما جئت به علینا، ہم آپ پر بھی ایمان لائے ہیں اور جس دستور و شریعت کو آپ لے کر ہمارے پاس آئے ہم نے اس کو بھی مانا ہے، تو کیا آپ کو ہم پر اطمینان نہیں ہے جو آپ تلقین کرتے ہیں کہ کثرت سے یہ دعا کیا کرو کہ اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو ان القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانی دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، کسی جانب بھی اللہ انسان کے دل کو پھیر سکتے ہیں، اس لیے دل کی نگرانی اور دل کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ہدایت فرمائی، جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور وہ زمانہ ان کو نصیب ہوا کہ جس سے بہتر زمانہ کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو خیر القرون کہا گیا، تو ذرا تصور کیجیے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے دل کی نگرانی کس درجہ ضروری ہوگی۔ اگر ہم اس سے بے خبر ہوں گے اور غافل ہوں گے تو دل راہ راست چھوڑ بیٹھے گا اور ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور اس کا خمیازہ انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دل کی استقامت سے متعلق دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ نور ہدایت سے دل کو روشن کرنے کے بعد پھر اس کو زیغ و ضلال اور گمراہی کے اندر اور کجی کے اندر مبتلا مت کیجیے۔ آپ نے اپنے کرم سے ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو جگمگا دیا ہے، نور ایمانی سے منور کر دیا ہے، اب اس کو زیغ و ضلال میں مبتلا نہ کیجیے گا۔ یہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کافی حد تک ایمان والے اپنے دلوں کی نگرانی کی فکر کرتے ہیں اور اس کے اثرات بھی ان کی زندگی پر مرتب و نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نگرانی کا یہ معمول رمضان کے بعد بھی برقرار رہے۔ جس طرح رمضان میں ہم اپنے دل میں جھانکتے رہتے ہیں اور قلب کے اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک روز و شب گزرے اور پھر ہمارا معمول تبدیل ہو جائے اور ہم دل کے حوالے سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جائیں۔ قرآن پاک کی یہ دعا بھی امت کو یہی تلقین کر رہی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو اپنے دل کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ دل متوجہ ہو اللہ رب العزت والجلال کی ذات کی جانب، دل میں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، انسان وقفے وقفے سے سوچے کہ مالک نے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں اور کتنی کرم فرمائیاں ہیں اللہ رب العزت والجلال کی، تو شکر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ذکر کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سینکڑوں دعائیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ دل کی سلامتی اور طہارت سے متعلق اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اور نفاق ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں نفاق کا کوئی شائبہ بھی آ جائے۔ اللہ نے تو آپ کو اس طرح کی تمام بیماریوں سے پاک فرمایا، لیکن پھر بھی آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجیے۔ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے دلوں میں جھانکیں، اور اگر ہم اپنے دل کو دو رخا محسوس کر رہے ہیں تو اس کو ایک رخ پہ لے کے آئیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے پاک فرما دیجیے۔ ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجیے۔ وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیجیے۔ اب یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام تو ان سب سے پاک ہیں ہی، پھر بھی آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور ایک ہم ہیں کہ ان ساری برائیوں میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ سے سوال ہی کر دیں کہ مالک دل کو نفاق سے پاک فرما دیجیے، اعمال کو ریا سے پاک فرما دیجیے، زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دیجیے، اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیجیے۔ حالانکہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے مستقلاً اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کا بہت بڑا میدان انسانی قلوب رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ قلب اگر صلاح کے حامل بنیں گے تو جسم انسانی کا ہر عضو درست ہوگا اور صحیح کام کرنے والا بنے گا۔ حضرات مشائخ کی صحبت میں رہنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے، اور دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور اور نبی کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، رضائی سے پاک ہو اور فضائل سے آراستہ ہو، اور توجہ ذات باری تعالیٰ کی رہے۔ مراقبہ بھی تو اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ آدمی سب سے بالکل الگ ہو کر، یکسو ہو کر، ہٹ کر، کٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات کا تصور کرے، زبان سے نہیں بلکہ دل کو اس کا عادی بنائے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا۔ جتنی دیر تک انسان مراقب رہے گا اور اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسائے رکھے گا، اتنا ہی باطنی طور پر اس کو نورانیت محسوس ہوگی اور اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوگا۔ اور اگر پابندی کے ساتھ اس معمول کو اس نے جاری رکھا تو پھر اس کا دل ذکر الہی کے لیے جاری ہو جائے گا، پھر دھڑکن کے ساتھ ساتھ اللہ 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 کا احساس اس کے دل سے ہونے لگے گا۔ دل دھڑک رہا ہے لیکن دھڑکنے میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ خاص الفاظ ہو، مراقبہ ہو، یہ دیگر اوراد و وظائف جو شیخ کی جانب سے تلقین کیے جاتے ہیں، ان سب کا مقصود یہی ہے کہ دل مجلہ مصفہ اور پاکیزہ ہو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ عبادت کرتے وقت بھی ہمارا دل یکسو نہیں ہو پاتا، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دل دسیوں جگہ بھٹک رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے۔ عبادت کے علاوہ دوسری کیفیات میں دل کا یکسو ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عبادت میں بھی دل یکسو نہیں ہوتا۔ حالانکہ کم از کم عبادت میں تو جبر کر کے اپنے دل کو یکسو کرنا چاہیے اور ذات باری تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عزنی و اوجزنی، اے اللہ کے رسول کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے، لمبی چوڑی نصیحت سننے کا موقع بھی نہیں ہے۔
میں اس نصیحت پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو متحمل بھی نہیں سمجھتا ہوں، اتنی مصروفیت رہتی ہے اور اتنے کام کاج میرے ذمہ ہیں کہ میں زیادہ لمبی چوڑی نصیحت پر عمل نہیں کر پاؤں گا، اور وقت بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ بے تکلفی کے ساتھ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ مختصر سی نصیحت فرما دی، تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلے نمبر پر فرمایا اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع، فرمایا کہ جب نماز کے لیے نیت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو رخصت کرنے والے کی طرح نماز پڑھنا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مکمل خشوع و خضوع، یکسوئی اور ذات باری تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر نماز میں تمہارا ذہن اور تمہارا دھیان ادھر ادھر نہ جانا چاہیے۔ وہی کیفیت جس کا تذکرہ حدیث جبرائیل میں کیا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت کرو تو اس تصور کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہوئی ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے ذات باری تعالیٰ کی زیارت و دیدار ہو گئی۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ تصور تو دل میں لاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہی تصور آ گیا کہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے اس وقت ہم ہیں تو پھر ذہن بہت حد تک یکسو ہوگا اور دل ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان صحابی کو یہی نصیحت فرمائی کہ نماز پڑھو تو یکسو ہو کر خشوع و خضوع کے حامل بن کر نماز پڑھو۔ اور دوسرا مطلب حدیث پاک کے اس جملے کا یہ ہے کہ جب نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ ممکن ہے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، اس کے بعد تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک پل کا بھی انسان کو پتہ نہیں، کسی کے پاس کوئی ضمانت و گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک وہ اس دنیا میں رہے گا، جیے گا، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، دنیا میں چاہے کتنا ہی با اختیار شخص کوئی نہ ہو، کتنا ہی با اختیار شخص ہی ہو، لیکن موت پر اور زندگی پر کسی کو اختیار نہیں، یہ تو اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، وہی جانتے ہیں کہ کس کو کب تک رہنا ہے اور کب جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر یہی احساس دل میں پیدا ہو گیا تو بھی خشوع کی کیفیت نماز کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک ہدایت تو آپ نے یہ دی۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِلُ مِنْهُ غَدًا، فرمایا کہ کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکالنا کہ جس پر تمہیں کل خود معذرت کا اظہار کرنا، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا۔ سوچ سمجھ کر بولو، غصے میں مغلوب ہو کر زبان کو بے لگام اور بے قابو کر کے اگر جملوں کا استعمال کرو گے تو کسی اور کو نہیں، تمہیں خود اپنی زبان سے ادا ہونے والے جملوں پر اظہار ندامت و شرمندگی کرنا پڑے گا۔ انسان اپنے جملوں کی سزا بھگتتا ہے، دنیا میں بھی بھگتتا ہے، اور اگر معافی مانگے بغیر جائے گا تو آخرت میں بھی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اور آخری نصیحت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے قبضے میں جو مال و دولت ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، نگاہ صرف اللہ کی طرف رکھو، اللہ کی مخلوق سے
امید اور توقع باندھنے والے مت بنو۔ اللہ کی مخلوق سے امید باندھو گے تو کبھی امیدیں پوری نہیں ہوگی، اور اللہ سے توقع اور امید رکھنے والے ہوگے تو وہ کہیں سے بھی ذریعہ اور سبب پیدا کر کے تمہاری امیدوں اور آرزوؤں کی تکمیل کا سامان کر دیں۔ اور انسان کی کیفیت یہ ہے کہ پریشان ہوتا ہے، حالات میں گرتا ہے، مسائل کا سامنا کرتا ہے تو مخلوق خدا کے تو چکر لگاتا ہے لیکن مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ مختلف لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اسے حل کر دو، میری یہ پریشانی ہے اسے دور کر دو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی پیدا نہیں ہوتی۔ نہ دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ نمازوں کی پابندی کی توفیق ہوتی ہے، نہ ذکر کر کے اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی توفیق ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کی مخلوق کے چکر ضرور لگائے جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جائیں گے تو کام بن جائے گا، فلاں سفارش کر دے گا تو کام بن جائے گا۔ جڑ تو اللہ کی رضا ہے، جب تک وہ حاصل نہیں ہوگی تو کسی کا دل تمہارے سلسلے میں نرم نہیں ہوگا۔ دل بھی تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، مخلوق بھی ہمارے کام کب آئے گی؟ جب اللہ چاہے۔ تو یہ بہت ہی اہم، جامع اور سبق آموز نصائح ہے، خاص طور سے اصلاح قلب اور اصلاح اعمال کے حوالے سے۔ ویسے تو ہر نصیحت پیغمبر علیہ السلام کی سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے، لیکن یہ نصائح ایسی ہیں کہ انسان عمل پیرا ہو جائے تو دونوں جہاں میں کامیابیاں اس کا مقدر بن جائے۔ باری تعالی ہم سب کے دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکات سے جس نورانیت کا ہم احساس اپنے دلوں میں کر رہے ہیں، باری تعالی سال بھر نورانیت اور روحانیت کے یہ جذبات دلوں کے اندر برقرار رکھے، اور آئندہ بھی اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے لطف اندوز ہونے کے مواقع میسر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.